बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें आपको यकीन नहीं आएगा कि आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं वो दोनों आपस में करीब आ रही हैं और शहबाज शरीफ साहब बिल आखिर कामयाब हो गए हैं और अपनी कोशिशों में कि मौजूदा हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के अलावा कोई चाराकार नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में कुछ बातें बताई थी मुस्लिम लीग नवाज़ की अंदरूनी सियासत के हवाले से, उसको ज़रूर सुन लें क्योंकि आज जो ख़बरें हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं। हुआ ये कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर काफ़ी टूट फूट का अमल जारी है, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी है। इमरान खान साहब ने तो JKT को और उसके ग्रुप को किसी न किसी तरीके से काबू कर लिया। अब रह गए थे पीपल्स पार्टी पहले ही ऑन बोर्ड है और पीपल्स पार्टी और PTI का कहीं ना कहीं मामलात तय हो चुके हैं कि रेड लाइन ये है, इस रेड लाइन को कोई भी क्रॉस नहीं करेगा और उस पे काम चल रहा है और उस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। फिर PDM टूट फूट का शिकार हो गई। शहबाज शरीफ साहब ने इशाइये पे बुलाया, उस पे मरियम ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया, अपने प्लेयर्स उतारे और शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी डिस्ग्रेस करने की कोशिश की। लेकिन बिल आखिर जो मुस्लिम लीग नवाज़ के काफ़ी रहनुमा वो तकरीबन आप उसे कह लें कि सॉफ्ट किस्म की बगावत वो कर चुके थे और मरियम सफदर साहिबा को और नवाज़ शरीफ साहब को ये अल्टीमेटम दे चुके थे कि अगर आपने इसी तरीके से लड़ाई करनी है, हर इदारे के साथ टकराना है, फ़ौज के साथ भी टकराना है, जुडिशरी के साथ भी टकराना है, तो फिर पार्लियामेंट के साथ भी टकराना है, तो फिर आप हमें वाज़ेह तौर पे बताएं कि आपकी पॉलिसी क्या है, मज़ाहमत है या मफ़ाहमत है। तो अब जो संदेशा आया है जी वो है मफ़ाहमत का कि दीवार के साथ टक्कर मारने का कोई फ़ायदा नहीं, खान साहब और मौजूदा फ़ौजी क़यादत इनके साथ टकराने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि बेहतर है कि नीमे नीमे हो के अपना काम पूरा करें और अपना इद्दत पूरी करें, मुद्दत पूरी करें और अगले इलेक्शन की अपने बहुत ही असील बच्चों की तरह उसकी तैयारी करें। हुआ ये है ख़बर नंबर 1। एक तो मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अपील, 2 इवेंट हो रहे थे, एक सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था, एक पार्लियामेंट हाउस में हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट का जो इवेंट था वो था नवाज़ शरीफ के बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला, ब्लैक लिस्ट से नाम निकालना, उनके बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देना। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था, एक ही दिन में सब कुछ हुआ था और उसके बाद इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ को कहा था कि बाहर नहीं जाने देना और उनको रोक लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील भी फ़ाइल कर दी, हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज कर दिया। बहुत ही सख्त किस्म का उसमें सवालात उठाए गए थे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बारे में, नीयत पे शुबा किया गया था। उसके बाद उनका नाम ECL में भी डाल दिया शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी लाहौर हाई कोर्ट में और इन्होंने ये अपील फ़ाइल कर दी उस फैसले को ख़त्म करवाने के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई तो ओपन कोर्ट में मामलात तय पा गए और मेरा ख़्याल है कि शायद बिल्कुल आज सुबह कहीं जाके अटॉर्नी जनरल को कन्वे हुआ कि ये हमने एप्लीकेशन वापस लेनी है। उसकी वजह है कि हियरिंग हुई, हियरिंग के बाद आर्गूमेंट स्टार्ट हो गए और आर्गूमेंट के दौरान ही अचानक पता चला कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जी वो तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की है हुकूमत के ख़िलाफ़ वो उसको परसू नहीं करेंगे, यानी कि उसको वापस ले लेंगे। ये यकीन दहानी करवा दी और उसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हुक्म के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की थी बड़ी तगड़ी किस्म की, वो वापस ले ली और इस तरीके से सीज़ फायर हो गया और
ایک ایک کیس برابر کر دیا. اور یہ سب کچھ کہاں ہوا, کیسے ہوا, اور وزیر اعظم عمران خان کیسے راضی ہوئے, اور پھر شہباز شریف صاحب نے کیا کیا. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں جی وہ گزشتہ 24 گھنٹے سے اسلام آباد سے باہر کچھ ملاقاتیں ہوئیں, اور اس میں کچھ ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے کہ جس سے تلخی میں مزید اضافہ ہو. اگر پارلیمان کو لے کے چلنا ہے آگے تو پھر اب تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے, لڑائی جھگڑے والا ماحول ختم کر دینا چاہیے. یہ بات وزیر اعظم عمران خان کو بھی بتائی گئی ہے, اور عمران خان بھی مان گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, احتساب الگ چلتا رہے گا اور پارلیمان الگ چلتی رہے گی. اور جو پارلیمان میں وسیع تر کانسٹیٹیوشنل پیکیج آنا ہے, ریفارمز آنی ہیں, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آنی ہیں, اس پہ اب باتیں آگے بڑھیں گی. یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی اور معاملہ ختم ہو گیا. یعنی شہباز شریف صاحب قومی دھارے میں آ گئے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اداروں کا کام ہے, جوڈیشری کا کام ہے, اور پارلیمان کو چلانا ہمارا کام ہے, لہٰذا یہ دونوں اب الگ الگ چلیں گے. یہ ایک بریک تھرو ہوا, اور اس بریک تھرو میں مریم صفدر صاحبہ کو کیا ملا, نواز شریف صاحب کو کیا ملا, یہ ان کے سوچنے کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں, رانا تنویر صاحب, شاہد خاقان عباسی, خواجہ سعد رفیق بلکہ خواجہ برادران, اس کے بعد راجہ ظفر الحق صاحب, احسن اقبال, رانا ثناء اللہ, یہ سب کے سب جو تھے, اور ان کے ساتھ کچھ اور, یہ سب کے سب ہم آواز تھے کہ ہمیں لڑائی ختم کرنی چاہیے, فوج سے صلح کرنی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح کرنی چاہیے, اگلے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے, اور آرام سے اپنا راستہ ہموار کرنا چاہیے اگلے الیکشن کے لیے. اگلا الیکشن ہمیں اچھے ماحول میں لڑنا چاہیے. تو یہ میرا خیال, جو ہمارے پاس اطلاعات اور خیال یہی ہے کہ نواز شریف صاحب, مریم صفدر صاحبہ دونوں سرنڈر کر گئے ہیں اس پوائنٹ آف ویو کے سامنے, اور اب شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ معاملات کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور شہباز شریف صاحب نے واضح طور پہ کہا بھی تھا کہ مریم نواز کو گرومنگ کی ضرورت ہے, میں بھی گروم کروں گا, اور چچا بھی کرے گا, اور ان کے والد صاحب بھی کریں گے. ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, وہ بھی ذرا سنیے کہ وہ کیا ہوئی. وہ ہوئی پارلیمنٹ میں. آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ میں اس وقت بہت زیادہ پھڈا پڑا ہوا تھا, اور وہ پھڈا یہ تھا کہ ہم نے کسی بھی صورت میں کوئی کوآپریٹ نہیں کرنا, اور ایون اپوزیشن کے ساتھ مل کے بھی نہیں کرنا. ہم الگ بینچوں پہ ہوں گے, الگ بیٹھیں گے, سب کچھ کریں گے. یہ مسلم لیگ نواز کا خیال تھا, اور یوسف گیلانی صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے, استعفے, اسمبلیوں سے استعفے دینے کی بات, اور عمران خان صاحب سے تعاون نہیں کرنا. لیکن اس میں بھی شہباز شریف صاحب کا گروپ اور ان کی سوچ جیت گئی مسلم لیگ نواز کی. اور سینٹ میں بھی, ایوان بالا سینٹ میں بھی ایک بہت بڑا مکمکہ ہو گیا ہے, اور وہ مکمکہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز سسٹم میں واپس آ گئی ہے. کہاں استعفے اور کہاں واپس آ گئی مسلم لیگ نواز. کیسے آئی؟ سینٹ کے جی چل رہا ہے, قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین بنانے ہیں, قائمہ کمیٹیاں تشکیل دینی ہیں اور قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین بنانے ہیں. تو اس میں مسلم لیگ نواز شریک ہو گئی ہے, اور مسلم لیگ نواز کے سینیٹر بھی قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین ہوں گے. اور مسلم لیگ نواز نے اپنے حصے میں جو کچھ آتا تھا وہ وصول کر لیا ہے. اس میں مشاہد حسین سید قائمہ کمیٹی وزارت دفاع کے چیئرمین, اور اس طرح پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, لیکن میں آپ کو صرف مسلم لیگ نواز کے بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کاف کے کامل علی آغا صاحب بھی چیئرمین بن گئے, رانا مقبول صاحب بھی چیئرمین بن گئے ہیں. کابینہ کمیٹی
سینٹ کابینہ سیکریٹریٹ کے جی وہ بن گئی ہے کابینہ ڈویژن کے، یوں سمجھیں آپ. اور اس کے بعد علی ظفر بھی بن گئے ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کے ہیں. عبد القادر نئے سینیٹر بن گئے ہیں. پھر ایک اور جماعت اسلامی کے بھی بن گئے ہیں، فاروق ایچ نائک بھی بن گئے ہیں، سینیٹر تاج حیدر بھی بن گئے ہیں، اور سینیٹر سیف اللہ عبدو بھی چیئرمین بن گئے ہیں. تو اس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے حصے میں جو پورشن تھا، جو گورنمنٹ نے آفر کیا تھا تمام اپوزیشن جماعتوں کو ملا کے، وہی ان کو دے دیا گیا ہے. اور ان کے مشاہد حسین سید اور رانا مقبول صاحب جو ہیں وہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بن گئے ہیں. اس طریقے سے ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری بھی بن گئے ہیں. تو یہ ہوا ہے معاملات طے. یعنی ہوا یہ ہے جی کہ کہیں نہیں جانا کسی نے بھی، نہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں کہیں، نہ یہ پارلیمنٹ کہیں جا رہی ہے، اور بجٹ بھی منظور ہوگا، اور کیا کہنا چاہیے جہانگیر ترین گروپ بھی فارغ ہو جائے گا، اور ایسا کوئی معاملات نہیں. اور شریف بچے بن کے پارلیمان کو مضبوط کریں، اور جو پارلیمان کا کام ہے لیجسلیشن وہ کریں. تو یہ دو کام ہو گئے ہیں. ایک اور خبر لے لیں جی. امریکہ جو ہے اس نے جاسوسی کی ہے، اور وہ جاسوسی پکڑی گئی، اور وہ جاسوسی کی ہے جرمن کی چانسلر، یعنی کہ جرمن گورنمنٹ کی سربراہ جو ہوتی ہیں، وزیر اعظم کہہ لیں ان کو، صدر کہہ لیں، وہاں پہ چانسلر کہا جاتا ہے، انجیلا مرکل ہیں، ان کی جاسوسی کی گئی ہے. اور جاسوسی کی ہے ڈنمارک کی انٹرنیٹ کیبل استعمال کی ہے، اور اس میں کافی کچھ انہوں نے ڈیٹا حاصل کیا ہے. اور یہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے اس کی ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع ہوئی ہے. ڈنمارک کے سرکاری ریڈیو اور دیگر یورپی میڈیا رپورٹس کے مطابق جی امریکہ کی نیشنل سیکورٹی ایجنسی NSA نے جرمن، سویڈن، ناروے اور فرانس کے سیاستدانوں کی جاسوسی کے لیے 2012 اور 2014 تک ڈنمارک کی زیر سمندر جو انٹرنیٹ کیبلز ہیں وہ خفیہ طور پہ ان سے ساری گفتگو سنی. اور ان کے NSA نے جی کیا کیا ہے، ان کی میسیجز، ٹیلی فون کالز، انٹرنیٹ ٹریفک بشمول سرچز اور چیٹس اور میسیجنگ سروسز تک رسائی حاصل کر لی تھی. اور جرمن چانسلر اور سابق وزیر خارجہ فرینک والٹر، اس وقت کے اپوزیشن لیڈر، اور دیگر ان سب کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ سنتے تھے. زیر سمندر جو کیبل تھی، ڈنمارک کی بچھائی ہوئی لائنیں تھیں انٹرنیٹ کیبل، ان کے ذریعے یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو اس لیے جی یہ جاسوسی ہر جگہ ہوتی ہے اور ہر ملک کرتا ہے. ہر ملک کے انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہی یہ ہے کہ وہ یہ کام کرے، لیکن ہمارے ہاں اس پہ ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے. ہو ہماری گفتگو سن لی، فلاں کی جاسوسی کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا. تو یہی بتانا تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.